السلام علیکم جی. بہت دیر بعد حاضر ہو رہا ہوں، وجہ بتاؤں گا. اچھا، ہمارے ایک بہت ہی الحمدللہ معتبر میرے ایکوینٹنس کیا ہے یار، میرے ابا کے کزن ہے، فرسٹ کزن، لیکن میں انہیں سرفراز بھائی کہتا ہوں. تو ان کے کہنے پہ یہ جو ولاگ ہے جھوٹ کے متعلق یہ میں کر رہا ہوں. اچھا، میرا ارادہ پہلے کرنے کا تھا، لیکن اب جھوٹ نہیں بولتا. کیا 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 ریزن ہوئی کہ میں نے اس پہ کیا. پہلی ریزن تو ہاں اوبیسلی ٹائم بھی واقعی کم ہوتا ہے، بٹ ڈسائڈس ٹائم جو تھا نا کہ میرا جو داڑھی کا کلر جو تھا نا وہ نہیں تھا، وائٹ ہوئی تھی. میں نے کلر نہیں لگوایا تھا، جب تک میں نے کلر نہیں لگوایا میں نہیں آیا. صحیح ہے یار، مجھے ڈیفینیٹلی اچھا دکھنے کا، اچھا خود کو دکھانے کا شوق ہے. اسی وجہ سے یہ ہیئر پیس بھی لگاتا ہوں اور داڑھی بھی کالی کراتا ہوں. تو یہ تو میرا سچ ہے یار. اگر نہیں بھی پتا تو چلو آج پتہ چل جائے گا. ناؤ سیکنڈلی میں دیکھ رہا تھا یار احادیث کے حساب سے، بٹ میں نے کہا چلو میں اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کرتا ہوں. احادیث تو ماشاءاللہ بھری ہوں گی، اور صحیح بخاری، صحیح مسلم جو ہماری بہت ہی اتھینٹک کتابیں ہیں، باقی چار میں بھی میں نے ایک دو تلاش بھی کی، لیکن میں نے کہا نہیں، ابھی میں اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے کرتا ہوں. اس میں پہلی بات تو وہ ضرور بتاؤں گا کیونکہ وہ بڑے اتھینٹک علماء نے بتائی ہے، کیونکہ حدیث میں کوشش ہوتی ہے جب بھی کوٹ کروں تو نمبر اور وہ بک کوٹ کروں. تو وہ علماء نے جو بتائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے. تو بیٹے کو ساتھ لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، کہا کہ بیٹا کل آنا. اچھا، کل آئے تو پھر جب کل نیکسٹ ڈیز آئے تو انہوں نے بولا کہ بیٹا گڑ کم کھایا کرو. تو عورت نے کہا آپ نے یہ بات کل کیوں نہیں کی؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا. یعنی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا نا کہ بھئی میں اس کو کہوں اور میں خود گڑ کھا رہا ہوں. تو اب میں اس کو کیسے لائنگ ایک مثل آپ نے مشہور بہت سنی. اچھا دیکھ، دوسری چیز ہے وہ اس پہ پھر کبھی کروں گا، میں نے پہلے بھی کیا ہوتا کہ سچ بھی بولنے کے، لیکن سچ کی کڑواہٹ وہ جو ہے نا، مجھے یہ بڑا عجیب لگتا ہے سچ کی کڑواہٹ. سچ آرام سے بھی بولا جا سکتا ہے، کڑواہٹ سے نہیں بولا جا سکتا. پھر کبھی لمبی بات کریں گے. تو لائک اف اسٹارٹ، تو میں نے یہ سنا ہے جی ایک چپ سو سکھ. میں بولتا ہوں ایک سچ سو سکھ. وہ تو واقعی اس وقت سننے میں کسی کو شاید وہ تکلیف ہوتی ہو، برا لگتا ہو، بٹ اٹ سیوز اس فرام مینی تھنگس اور مینی لائز دیٹ وی ہیو ٹو اسپیک. ایک جھوٹ کے بدلے ہم نے جو 10 15 20 جھوٹ بولنے ہیں، اس سے ہمیں بچا دیتا ہے اگر ہم ایک دفعہ ہی سچ بول دیں. میں اپنے پروفیشن کے حساب سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جھوٹ کیا یار. مطلب ایک بندہ اپنا فیبریکیٹڈ ریزیومے بناتا ہے. اچھا، اب جب اس سے وہ سوال پوچھتے ہیں، اس کو وہ سوال کے جواب نہیں آتے، وہ جو اس نے حالانکہ دیے بھی ہوتے ہیں. اچھا، میرا تھوڑا طریقہ ہوتا ہے، میں کویسچنر بھی دیتا ہوں، وہ کویسچنر میں یس یس کیا ہوتا ہے. اب یس کر کے آپ جھوٹ بول لو گے، اینڈ آف دا ڈے تو آپ کا وہ انٹرویو ٹیسٹ ہی ہوگا نا. سو ادھر آپ کہاں جاؤ گے؟ اچھا، کئی دفعہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کئیوں کی عادت ہوتی ہے کہ یار وہ میرا کام ایک چھوٹا سا وہ کر دینا. کسی دوست کو آپ نے کہا ہے، کسی جاننے والے کو کہا، فکر ہی نہیں جناب، جب مرضی، اینی ٹائم. اچھا، حالانکہ وہ بتایا یار نہیں یار یہ کام دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی کانٹ ڈو، تو میں کوشش کر سکتا ہوں بٹ آئی کانٹ پرومس. تو اچھا، وہ ان صاحب کے پیچھے جب آپ فون کو پھر کال کرو گے، یار وہ ایک چھوٹا سا کام بولا تھا. اچھا، پہلے تو وہ کہیں گے فکر ہی نہ کرو، کل کرنا، فون ہو جائے گا. اچھا، پھر وہ کل کے بعد جب وہ آپ کو فون ہی اٹھانا بند کر دیتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے یہ جھوٹ ہمیں ایک ایسے وشس سرکل میں پھنسا دیتا ہے کہ جس سے ہم باہر نہیں نکل پاتے. تو کچھ کو یہ بھی کمال ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بڑی اچھی طرح بولتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہو، ہم آپ کو کچھ کہہ نہیں رہے. یہ ہوتا ہے نا کہ منہ پہ جھوٹ بولنا، تو وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. اور میں جیسے بتاتا ہوں، میں اپنے پروفیشن کے حساب سے بتاتا ہوں کہ سچ میرے کتنے کام آتا ہے. میں جب کسی کینڈیڈیٹ کو کلائنٹ کی طرف ریفر کرتا ہوں تو میں ایک ایک چیز جو ہے نا اس سے پوچھ کے، جو اس کو کچھ چیزیں نہیں آتی جے ٹی میں، آئی کیٹیگوریکلی ٹیل کہ جی یار یہ ایسے چیزیں نہیں آتی. اگر یہ اس کا پرابلم ہے، اس کی انگلش اچھی نہیں ہے، مطلب بجائے میں یہ کہ کہوں کہ جی یہ A1 ہے، یہ اس کو یہ بھی بعد میں تو پکڑا ہی جائے گا نا یار. اور لائک وائز میں کینڈیڈیٹ سے کوئی فالس چیزیں نہیں بتاتا کہ یار
یہ بڑی زبردست کمپنی میں یار اس میں یہ چیزیں ہیں تو اب تم سوچ لو کہ یہ فیسلٹیز نہیں ہیں، یہ ہیں یہ نہیں ہیں، تو وہ میری زندگی بڑی آسان رہتی ہے کہ اتنی ٹرانسپیرنسی رہتی ہے نا اس میں. تو اب یہ مسلط والا جھوٹ بولنے کی بات نہیں ہے، وہ ایک اور چیز ہے، وہ اگین اٹس اندر ٹاپک کہ مسلط کا جھوٹ کب بولنا چاہیے جس سے کسی کا تھوڑا بہت فائدہ ہو یا کیا ہو. وہ اس پہ شاید میں بات ہی نہ کروں کیونکہ میرا اس پہ کوئی نالج یا شاید تجربہ تھوڑا بہت ہو. وہ گھر میں شادی شدہ بندہ ہے تو مسلط والا جھوٹ تو بولنا پڑتا ہی ہے کبھی کبھی. یو انڈرسٹینڈ اٹ. بٹ دس از سم تھنگ وچ آئی ہیو گیدرڈ فرام لائک ڈیلی لائف کہ یار جھوٹ جو ہے نا الٹا کہیں پھنسا ہی دیتا ہے. جیسے بچپن میں ایک جھوٹ بولتے تھے تو اس کو کور کرنے کے لیے کتنے جھوٹ اور بولنے پڑتے تھے، اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا تھا، امی ابا تو امی ابا ہوتے ہیں تو جھوٹ تو پکڑا جاتا ہے. تو پوائنٹ از کہ جھوٹ، جیسے اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں، ایک اور بڑی مشہور ایگزامپل تھی، وہ میں ناٹ آئی ایم ایگزیکٹلی کوٹنگ کہ مجھے اس کا ریفرنس نہیں یاد کہ وہ حدیث تھی یا کسی بزرگ کی تھی یا کوئی کہانی تھی، بٹ میں اسی طرح کی دیتا ہوں کہ یہ جیسے میں ایک برا انسان ہوں، میں بہت سی برائیاں کرتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں جوا بھی کھیلتا ہوں، میں کچھ اور غلط کام بھی کرتا ہوں. تو میں کسی کے پاس اگر جاؤں تو وہ کسی اپنے اچھے عالم کے پاس جاؤں تو وہ مجھے کہتے ہیں بیٹا ایک کام کرنا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اچھا پھر میں جب کوئی بھی کام کرنے لگوں گا نا تو مجھے برا کام کرنے سے پہلے خیال آئے گا کہ یار میں نے ان کو بتانا ہے، پھر اگر میں نے جھوٹ بولنا ہے پھر کہ اگر جی میں نے یہ کام نہیں کیا تو دعوو بھی لائے، تو مجھے تو انہوں نے ایک ہی کام کرے تو سالہ میں یہ ایک کام بھی نہیں کر سکتا. تو یہ جھوٹ نہ بولنے کا فائدہ کیا بڑا جیسے ہوتا ہے نا کہ یو کین ٹاک ود اتھینٹیکیشن کہ نہیں یار آئی ایم ٹیلنگ دا ٹروتھ. اور مطلب جو ٹروتھ جب آپ کرتے ہو نا تو آپ کو ایک خود میں ہمت سی آ جاتی ہے کہ وہ اور بات ہے کہ سم ٹائم ٹروتھ بولنے سے آپ کے خلاف بھی شاید بہت سے ہوتے ہوں گے، بٹ اینڈ آف دا ڈے یہ شاید میرے پچھلے اس سے بھی ریلیٹڈ ولاگ سے کہ اینڈ آف دا ڈے یو ون اور دا ٹروتھ ونز. تو بہت اس پہ لمبا ہو سکتا ہے، کبھی احادیث سے بھی بیان کروں گا، بٹ اٹ از رائٹ ناؤ فرام دا ڈیلی لائف کہ جیسے وہی ہم اپنے بچے کو شروع سے وہ جھوٹ کی عادت جیسے ڈالتے ہیں کہ کہہ دو کہ ابو نہیں ہے، وہ کسی کا فون آیا جس کو ہم نہیں ملنا چاہیں تو ہم نے تو اس کو خود ہی جھوٹ سکھا دیا، تو وہ خود بھی ایسے ڈیل کرے گا. وہ مطلب جب ہمیں بھی کئی دفعہ وہ گولی دے گا کہ جی میں تو دوست کے پاس بیٹھا ہوں جی، یا میں تو آفس بیٹھا ہوں بھلے وہ دوست کے پاس ہو. تو بہت سی برائیوں کی جڑ جو ہے نا الٹیمیٹلی پھر جھوٹ ہی نکلتا ہے کہ وہ جھوٹ پہ جھوٹ کہ وہ یو جسٹ کانٹ اسے کیا کہتے ہیں کہ یو جسٹ کانٹ ڈرا اے لائن کہ یو شوڈ اسٹاپ. پھر وہ چھوٹے جھوٹ سے ہوتے ہوتے بڑے جھوٹ بھی بولتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا پہلے چھوٹی چوری کی عادت پڑتی ہے پھر بڑی چوری کی بھی عادت پڑتی ہے، تو پھر اس پہ جھوٹ کے بعد دھوکہ پہ دین آئی مین وہ پھر جو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پھر جو اللہ کہتے ہیں نا کہ وہ دل آپ کا کالا ہو جاتا ہے کہ پھر آپ پہ وہ چیزیں اثر نہیں کرتی. تو دیٹ ہیپنس. کچھ جو ضرورت سے زیادہ لمبا ہو گیا، میں پتہ نہیں پسند آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن ایک میری بہت ادنا سی کوشش تھی. تھینک یو سرفراز بھائی فار آسکنگ می. سرفراز بائی دا وے آلویز انکریجز می لائک مائی یس خالہ اینڈ کپل آف ادر ریگارڈنگ مائی ولاگس. اور کچھ لوگوں سے میری اس ولاگ کے تھرو بہت ہی اچھی دوستی، ایکوینٹنس، محبت ہو گئی ہے. تھینک یو ویری مچ اگین. اللہ حافظ.